السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اللہ پاک کی رحمت بھرا ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر صاحب ہینگرو نے۔ صاحب ہینگرو جو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ماموں جان کی زندگی کے 2 واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ماموں ہیں ان کا نام منور ہے، اور وہ ایک دفعہ اعتکاف پر بیٹھے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میرے ماموں کا گھر ہے، ان کے ڈرائنگ روم کے بالکل ساتھ ہی مسجد ہے، اور مسجد سے چند قدموں کے فاصلے پہ ایک پرائمری سکول ہے، یعنی کہ وہ سکول کافی قدیم ہے اور وہ بند ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں اتکاف پر بیٹھنے کے بعد میرے ماموں رات کے ٹائم انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جو انہوں نے جا کر جو وضو وغیرہ کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ چند قدموں کے فاصلے پہ وہ سکول ہے، تو میں ادھر جا کر وضو کر لیتا ہوں۔ ماموں اٹھے، ماموں وضو کرنے کے لیے جیسے ہی اس پرائمری سکول کے اندر انٹر ہوئے، وہ سکول انہوں نے کھولا ہوا تھا، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ کسی کے سامنے بھی نہ آئیں اور وہ وضو کر سکیں وہاں پہ۔ ماموں ادھر چلے گئے وضو کرنے کے لیے۔ ماموں کے پاس صابن تھا، ان کے ہاتھ میں جو صابن تھا وہ لے کر وہ اس طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ ادھر گئے، انہوں نے صابن کو جہاں منہ دھوتے ہیں اس کارنر پہ سائڈ پہ جگہ بنی ہوئی تھی ادھر رکھا، اور اپنے فیس پہ صابن لگایا، اور صابن لگا کر جیسے ہی انہوں نے دوبارہ ٹیپ کو کھولا منہ دھونے کے لیے، تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز اڑ کے ان کے قریب آ کر گری ہے۔ ماموں نے جیسے منہ کے اوپر پانی کے چھنٹے مارے، انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ صابن وہاں سے ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا، اور ان کو اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ ماموں تھوڑا سا ڈر گئے، لیکن انہوں نے جلدی سے منہ دھویا اور وہ واپس چلے گئے۔ صاحب ہینگرو کہتے ہیں کہ وہ جو اسکول ہے وہ بڑا قدیم اسکول ہے، اور اس میں جنات کا باقاعدہ بسیرا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن وہ جو جنات ہیں وہ کسی کو جانی نقصان نہیں دیتے، لیکن وہ شرارتیں کرتے ہیں اور سب کے سامنے ضرور آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے دادا ابو کے وقت کی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے دادا ابو کے ادھر ایک جاننے والا شخص تھا جو اپنی زمینوں کو رات کے ٹائم پانی لگانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ ادھر پانی لگانے کے لیے جایا کرتا تھا تو وہ اپنے پانی کی جو وہ نل ہوتا ہے، جو بھی وہ سسٹم ہوتا ہے، وہ اس کو کھول دیتا تھا اور خود سو جایا کرتا تھا تاکہ زمینوں کو پانی لگتا رہے۔ وہ جب خود سو جاتا تھا تو اس کے بعد باقاعدہ جب اس کی زمینوں کو پانی لگ جاتا تھا، اس کے بعد خود کوئی اس کو آ کر جگاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اٹھو، تمہاری زمینوں کو پانی لگ گیا ہے، اور جب وہ اٹھ کر دیکھتا تھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ جو وہ کہتے ہیں کہ ماموں کے ساتھ جو دوسرا واقعہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ماموں لوگوں کا جو ڈرائنگ روم تھا وہ بھی بہت زیادہ اسیبی تھا، وہاں پہ بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا، یعنی کہ وہ جو اسکول کے جنات تھے وہ پوری ایک گلی میں ہی ان کا بسیرا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا تو ماموں ڈرائنگ روم میں سویا کرتے تھے۔ جیسے ہی ماموں ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے گئے، رات 12 بجے کے بعد وہ جنات بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ ماموں کہتے ہیں کہ میں نے اوپر غلاف کیا تو غلاف کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بہت زیادہ میرے غلاف کو کھینچ کر نیچے پھینک رہا تھا۔ میں اوپر کرتا تھا، وہ دوبارہ نیچے پھینک دیتے تھے، اور کبھی میری چارپائی کے نیچے بیٹھ کر نیچے سے تھپڑ مارنے لگ جاتے تھے، کبھی چارپائی کو گھسیٹنے لگ جاتے تھے، اور کبھی جو دروازہ تھا اس کو زور زور سے کھولتے تھے، بند کر دیتے تھے۔ ماموں کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد جب یہ کام بہت زیادہ شروع ہو جاتا تھا تو وہاں پہ سونا محال ہو جاتا تھا، اس لیے کوئی بھی ڈرائنگ روم میں نہیں سوتا تھا۔ صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے ماموں ہیں منور علی، وہ بہت زیادہ بہادر انسان ہیں۔ انہوں نے پھر ان چیزوں سے باقاعدہ وہ ہم کلام ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے جو بھی آپ مخلوق ہیں اللہ کی، آپ مجھے مت تنگ کریں، مجھے سونے دیں، میرے ساتھ ایسی شرارتیں مت کریں۔ جیسے ہی ماموں نے یہ لفظ بولا تو اس کے بعد انہوں نے ماموں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، اور پھر ماموں ساری رات بہت سکون سے سوئے۔ یہ سٹوری تھی صاحب کی جو انہوں نے میرے ساتھ سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ صاحب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ تھینکس، آپ نے جو اتنی دعائیں دی مجھے، اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی دے، اور اللہ پاک آپ کو بھی اسی طرح سلامت رکھے، آمین۔
بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے فصیح نے۔ فصیح کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی کزن کی زندگی کے کچھ چند واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بالکل سچ پہ مبنی ہیں۔ فصیح کہتے ہیں کہ میری کزن تھی جو کہ بڑی اچھی شکل و صورت کی تھی، وہ کسی قبرستان میں گئی تھی اور قبرستان میں جانے کے بعد جب وہ واپس گھر آئیں تو ان کے اوپر کسی چیز کا شدید بسیرا ہو چکا تھا، یعنی کسی جنات کا ان کے اوپر بسیرا ہو گیا تھا۔ آتے ساتھ ان کی جو حرکت تھی وہ بڑی عجیب ہونے لگ گئی، یعنی روم کو انہوں نے لاک کر لیا، لاک کرنے کے بعد وہ روم کو کھول نہیں رہی تھیں۔ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ روم کو کھولیں تو وہ اندر سے باقاعدہ اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں اس قسم کی تھی جیسے ان کو کوئی مار رہا ہو، جیسے کوئی بہت زیادہ پیٹ رہا ہو کسی کو۔ بہت مشکل کے بعد، بہت جتن کرنے کے بعد دروازے کا لاک توڑ دیا ہم لوگوں نے، لیکن دروازہ وہ نہیں کھول رہی تھی۔ جیسے دروازے کا لاک توڑا تو اندر گئے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو میری کزن ہے وہ ایسے سد بد پڑی ہیں جیسے ان کو کسی نے مار کے ان کو بالکل ان کی حالت بری کرتی ہو۔ ہم نے فوراً ان کو اٹھایا اور اسی حالت میں رات کے ٹائم 12-1 بجے کے درمیان ہم مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے۔ مولوی صاحب نے ان کو دیکھا اور یہ کہا کہ ان کے اوپر شدید چڑیلوں کا بسیرا ہو چکا ہے اور وہ چڑیلیں بہت زیادہ خون خوار ہیں۔ میری جو کزن تھی ان کی حالت بہت زیادہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک جاتی تھی روم میں اور جا کر لاک کر لیتی تھی، اور جب وہ لاک کرتی تھی تو ان کو کوئی اندر سے مارنے لگ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کا پراپر علاج ہوا۔ پراپر علاج کرنے کے بعد میری کزن یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مجھے خواب میں 2 عورتیں نظر آتی ہیں اور ان کا جو قد ہے وہ مطلب بہت زیادہ لمبا ہے اور وہ مجھے پتلی بھی بہت زیادہ، اور وہ مجھے بلا کر ایک عورت کہتی ہے کہ تم یہ کوئی چیز ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں کہ یہ چیز تم کھا لو، تو پیچھے سے ایک اور عورت آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تم نے اس چیز کو نہیں کھانا، اگر تم اس چیز کو کھاؤ گی تو تم مر جاؤ گی۔ تو اسی چیز میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم نے یہ خواب مولوی صاحب کو بتایا جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا۔ انہوں نے پھر یہ بتایا کہ اس کے اوپر 2 چڑیلوں کا جو بسیرا ہے، ان 2 چڑیلوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، یعنی کہ ایک چڑیل یہ کہتی ہے کہ تم اس بچی کو چھوڑ دو اور دوسری یہ کہتی ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر جب حملہ کرتی ہیں تو اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو چیز اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے اس بچی کو یوں لگتا ہے کہ کوئی اس کو مار ہے۔ بہت تردد کے بعد، بہت دم درود کروانے کے بعد وہ جو چیزیں تھیں وہ بالآخر میری بہن کی جان، میری کزن کی جان چھوڑ گئیں، لیکن ابھی بھی کبھی کبھار اس کو خواب آتا ہے کہ وہ جو بدصورت عورت ہے جو اس کو نقصان دینا چاہتی ہے، وہ خواب میں آ کر اس کو ضرور کوئی نہ کوئی گندی چیز کھلانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ یہ اس چیز کو کھا لے اور اس کو تکلیف ہو۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جو میرے گلے میں قرآنی آیات کا تعویذ ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے میری بہت حفاظت کی ہے۔ تو فصیح کہتے ہیں میں آپ سب لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اگر خواتین کو قبرستان جانا بھی پڑے تو اپنے آپ کو فل کور کر کے بالکل بھی ادھر خوشبو لگا کر مت جائیں، کیونکہ وہ جگہ بینڈڈ ہوتی ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو وہاں ویرانیت ہے، وہاں پہ انسانوں کا بسیرا نہیں ہے، وہاں انسانی آبادی کا بسیرا نہیں ہے جو کہ بول سکتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جتنا ہو سکتا ہے ایسی جگہوں سے جانے سے پرہیز کریں خواتین۔ یہ فصیح کا پیغام تھا۔ آپ سب کے لیے بہت شکریہ فصیح اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ جو تیسری خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ شیئر کیا راحیل نے امریکہ سے۔ راحیل کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا واقعہ جو میری خود کی زندگی کے اوپر بیتا ہے، اور اس واقعے کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہانی میرے ساتھ پیش آئی، میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہ ہو۔ ان نوجوان لوگوں کو، ان نوجوان لڑکوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس واقعے سے وہ ضرور سبق حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں پاکستان آیا تھا۔ ہم لوگوں کی کچھ ادھر شادی تھی جس کی وجہ سے میں اور میرے گھر والے ہم لوگ پاکستان میں آئے ہوئے تھے۔ میری جو امی تھیں ان کی کزن کی شادی تھی۔ ہم لوگ بیسیکلی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور جو شادی تھی وہ پیچھے سے گاؤں میں شادی تھی جہاں پر ہم لوگوں نے جانا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ اس کا نام انہوں نے ایک عجیب سا نیم بتایا جو کہ مجھے نہیں یاد آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا گاؤں ہے وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور اس پہاڑی علاقے میں ہم لوگوں نے جانا تھا۔ شادی کے دن تھے اور میں اپنی امی کو لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر گئے تو ادھر جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کو چھوڑا، میں 2 دن ادھر رکا اور میں نے کہا کہ میں واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میری جو امی تھی انہوں نے کچھ دن ادھر رکنا تھا، تو میں ادھر نہیں رک سکتا تھا کیونکہ ادھر میں گاؤں میں نہیں رہ سکتا تھا۔
میں واپس اسلام آباد چلا گیا اور میں نے کہا کہ میں کچھ دن کے بعد آؤں گا. میں چلا گیا واپس. اب 10-15 دن گزرے تو میری امی کی مجھے کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم جلدی سے آؤ اور ہمیں لے جاؤ آج. میں نے کہا میں آج نہیں آؤں گا, میں کل آؤں گا. جس پہ میری امی نے کہا کہ نہیں, مجھے بہت ضروری کام ہے اسلام آباد میں, تمہیں آج ہی آنا ہوگا. تو اس ٹائم آلریڈی دن کے 3 بج چکے تھے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں تقریباً 6:30 بجے وہاں سے نکلا. میں اکیلا تھا, میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی نہیں تھا. میں چلا گیا اور جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اچانک سے مجھے سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں کس طرح میں وہ جو گاؤں کا مین راستہ تھا وہ روڈ میں بھول گیا. اب میں نے کہا کہ اگر میں امی سے یا ابو سے کال کر کے پوچھوں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ میں راستہ بھول گیا ہوں, میں خود ہی اس کو مینیج کرتا ہوں. میں نے گاؤں کا نیم سرچ کیا, نیم سرچ کر کے گوگل سرچ میں کر دیا, اور گوگل میپ میں کرنے کے بعد تو مجھے جو گوگل میپ نے راستہ بتایا وہ ایک کچے کا راستہ تھا. یعنی کہ میں گاؤں کے بالکل قریب آ چکا تھا, لیکن اب مجھے اندر حدود جانے کے لیے وہ جو مین راستہ تھا وہ کافی پیچھے رہ گیا تھا. گوگل میپ نے مجھے کچے کا راستہ جو دیا, میں اس راستے سے چلا گیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کچے راستے پہ گیا تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سینٹر میں درمیان کا راستہ تھا جس کے ارد گرد بہت بڑی بڑی فصلیں تھیں لوگوں کی. میں اب اس راستے سے جا رہا تھا اور رات کافی ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی درمیان میں بالکل فصلوں کے پہنچا, فصلیں آگے بالکل آبادی نہیں تھی, میدان تھا بالکل, فصلیں نہیں تھیں آگے. جب میں میدان والی سائڈ پہ پہنچا ہوں آگے, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میدان کے درمیان میں 2 شخص کھڑے ہوئے ہیں جن کی ہائٹ حد سے زیادہ لمبی ہے, اور وہ لوگ بڑی تیزی سے چلتے ہوئے اس راستے کی طرف آ رہے ہیں. وہ چیزیں مجھے نارمل نہیں لگی. میں نے اپنی گاڑی کو بہت سپیڈ سے چلانا شروع کر دیا. اب مجھے دل میں خوف بھی تھا. میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھنی شروع کر دی اور قرآن پاک کو لگا لیا باقاعدہ اپنے موبائل میں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تو وہ جو چیزیں تھیں وہ تو مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی, لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سا بیٹھ گیا کہ رات کے اس پہر میں یہ عجیب و غریب مخلوق کیا تھی جو مجھے دکھائی دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو بازو تھے وہ بھی بہت زیادہ لمبے تھے, وہ واضح نظر آ رہے تھے رات کے ٹائم اس میدان کے اندر. انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا. میں وہاں سے چلا گیا. جب میں گاؤں پہنچا تو امی نے میری حالت دیکھی, میں خوف میں تھا تھوڑا. میں نے امی کو ساری بات بتائی. امی نے مجھے کہا کہ تم نے مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں اس ٹائم پر بلایا, لیکن یہ جو کچے کا راستہ ہے, باقی لوگوں نے بتایا یہ مشہور ہے, یہاں پہ رات کے ٹائم بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. یعنی آبادی نہیں ہوتی, اور جہاں پہ آبادی نہیں ہوتی وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں. پھر ہم لوگ نیکسٹ ڈے صبح فجر کی اذانوں کے بعد وہاں سے نکل پڑے. میں آج بھی اس چیز کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رحیل کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, جتنے بھی لڑکے آپ کی سٹوری سن رہے ہیں, کبھی بھی کچے کا راستہ مت اختیار کریں, کیونکہ ایسی جگہ پر آبادی نہیں ہوتی, وہاں پہ جنات ہوتے ہیں رات کے ٹائم, اور وہ بالکل سامنے نظر آتے ہیں. بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی, وہ کہتے ہیں, اور جن کو نظر آتی ہیں ایک دفعہ اس انسان کا کوئی حال نہیں رہ جاتا. یہ سٹوری تھی رحیل کی جو انہوں نے امریکہ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رحیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک کہانی کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے ماہم نے. یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ قصور سے. ماہم کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میں بیسیکلی سرگودا میں رہتی تھی, اور میری شادی ایک جس سے ہوئی تھی وہ آرمی میں تھے, اور میرا زیادہ جو وقت تھا ان کے گاؤں میں بیسیکلی گزرتا تھا. میرے جو ہسبینڈ تھے وہ اپنی ہوتے تھے, جاب پر ہوتے تھے. میرا زیادہ وقت اپنے سسرال میں گزرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ہسبینڈ کے ابو تھے, یعنی جو میرے سسر تھے, ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات تھے اس گھر میں. جو میرا سسرال کا گھر تھا اس میں کچھ عجیب و غریب معاملات تھے. بیسیکلی جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں, اور مجھے ادھر ہی رہنا پڑتا تھا زیادہ, کیونکہ جب میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میرے سسر کو بہت زیادہ پیار تھا میرے بچے سے, تو اس لیے وہ زیادہ میں ادھر ہی رہتی تھی, اور بہت کم ادھر اپنے ہسبینڈ کے پاس جایا کرتی تھی. میرے ساس سسر اکیلے ہوتے تھے, مجھے ان کے لیے وہاں پہ رہنا پڑتا تھا. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اکلوتے ہیں, تو اس لیے مجھے وہاں پہ رہنا میری مجبوری تھی. جب میں ادھر گئی بالکل نیا نیا تھا, مجھے وہاں پہ رہنے میں بہت دقت تھی, کیونکہ وہاں کے لوگوں کا اور ہم شہر کے لوگوں کا جو رسم و رواج ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہاں ایک شہر کی لڑکی اگر وہاں پہ جا کر رہے تو اس کے لیے کافی دقت پیش آتی ہے. میرے جو سسر تھے
ہم لوگوں کے وہاں کے گھر تھے، بہت بڑے بڑے صحن تھے مٹی کے، اور پیچھے برآمدے بنے ہوئے تھے، اور جو میرے سسر تھے ان کے جو باقی فیملی والے لوگ تھے ان کے بھی ساتھ ساتھ گھر تھے، اور وہ لوگ شام کے ٹائم باقاعدہ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، سردیوں میں آگ لگا کر وہاں درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، اور گرمیوں میں شام کے ٹائم ادھر بیٹھا کرتے تھے۔ میرے سسر کہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہاں پہ ایک عجیب و غریب شکل کی ایک عورت نما مخلوق آیا کرتی تھی، جو کہ بہت زیادہ شیطانی تھی۔ ایک بد نظر اس عورت کی میرے سسر کو لگی ہوئی تھی، جو کہ ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ میرے سسر کہتے ہیں کہ آج سے 10-20 سال پہلے میں کسی جگہ کا سفر کر رہا تھا، تو گاڑی وہاں پہ ویران جگہ پر رکی، جس کی وجہ سے وہاں ان کو حاجت پیش آئی۔ وہ حاجت کے لیے اس ویران جگہ پر چلے گئے، اور اس کے بعد وہ عورت ان کو ادھر دکھائی دی تھی۔ پہلی دفعہ وہ عورت ان کو ادھر دکھائی دی، اس کے بعد وہ عورت میرے سسر کے پیچھے پڑ چکی تھی، اور ساری زندگی سے ان کو نظر آتی ہے۔ وہ ان کو کہتی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب ان کے وہ سامنے آتی ہے تو میرے سسر کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو شکل ہے وہ بالکل نارمل نہیں ہے، بہت بد شکل ہے وہ، اور اس کی نظر اتنی زیادہ خوفناک ہے۔ جب وہ میرے سسر کے سامنے آتی ہے تو میرے سسر کی طبیعت تو خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ ماہم کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی عجیب و غریب معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی جگہوں سے دم درود کروایا، بہت سے عاملوں کو لے کر آئے، لیکن وہ جو چڑیل بدصورت عورت ہے وہ میری سسر کی جان بالکل بھی نہیں چھوڑتی، اور میرے سسر کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ میرے سسر کے سامنے اس طرح آتی ہے کہ اس کا جو حلیہ وہ بہت زیادہ گندا ہوتا ہے، اور وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس کی جو موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے سسر کہتے ہیں جیسے ہی میں آگ جلا کر ادھر سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ باقاعدہ میرے سامنے آ جاتی ہے، رہتی کچھ فاصلے پر ہے لیکن سامنے کھڑی رہتی ہے۔ جب میرے سسر درود شریف یا آیت الکرسی کا ورد شروع کرتے ہیں تو وہ سامنے سے ہٹ جاتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، لیکن رات کو سوئے ہوئے اگر ان کی آنکھ کھل جائے تو وہ چیز ان کو سامنے نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد شروع کرتے ہیں تو وہ چیز ان کی جان چھوڑ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ میرے سسر کے گلے میں تعویذ بھی ہے حفاظت کا، کیونکہ جن عامل صاحب نے یہ تعویذ دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے گلے میں یہ تعویذ نہ آیا تو یہ آپ کو جان سے بھی مار سکتی ہے، مختلف روپ لے کر آ سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی میرے سسر کی، جو انہوں نے ادھر بیٹھ کر حاجت ان کو ہوئی تھی، وہ جو ان سے وہ اس ویران جگہ پر یہ غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج تک وہ اس کا ازالہ کر رہے ہیں۔ وہ مخلوق ان کو باقاعدہ نظر آتی ہے، ان کے سامنے رہتی ہے، ان کو چھوڑتی نہیں ہے، اور یہ لگتا ہے وہ میرے جو سسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے یہ چیز میرے سامنے آنا نہیں چھوڑ سکتی، نقصان تو نہیں دے سکتی لیکن اس کا سامنے آنا بھی ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ بزرگ ہو چکے ہیں، اور اتنی خوفناک چہرے کی عورت جب ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ بے شک وہ اپنی آنکھوں کو نیچے بھی کر لیں، اس کا اتنا منحوس سایہ، اس کی شکل ایسے لگتا ہے کہ بالکل ان کے جس جگہ وہ منہ نیچے کریں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق بالکل ان کے سامنے ہے، ان کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اور ماہم کہتی ہیں میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، جو لوگ خواتین بھی کہیں ہوتی ہیں ایسے کہیں سفر پہ جا رہی ہوں، بچوں کو حاجت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ویران جگہ ہو تو بالکل اپنی گاڑی کو مت روکیں، اگر بس پہ جا رہے ہیں تو مت ایسی جگہ پہ حاجت کریں۔ ایسی چیزیں اگر پیچھے پڑ جائے تو انسان کی جان نہیں چھوڑتی، اور ویرانے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ تو ماہم کہتی ہیں کہ ایسی چیزوں کے وجود سے انکار کرنا انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے وجود سے بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سٹوری تھی یہ ماہم کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ ماہم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر نہیں کیا، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر اور میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور جو لوگ کمنٹ باکس میں سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ آج بہت خوشی کا دن ہے، آج کے دن پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی تھی، سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو، پاکستان اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے، آمین، اور ہمیشہ ہمارے لیے پاکستان میں رہنا خوش قسمت ثابت ہو، آمین۔ اور آج کا اچھا میسج یہ بھی دوں گی کہ اپنے والدین سے محبت کریں، بیٹے اور بیٹیاں سب ان سے پیار کریں اور ان کی ہر بات مانیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کا اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔